اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت حکیم لقمان کے بارے میں۔ حکیم لقمان ایک ایسا نام جو دانائی، حکمت اور بصیرت کا استعارہ بن چکا ہے۔ ان کی زندگی، ان کے اقوال اور ان کی نصیحتیں صدیوں سے انسانیت کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر موجود ہے اور ان کی حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن حکیم لقمان کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانے میں پیدا ہوئے؟ ان کی زندگی کیسی تھی اور انہوں نے ایسی کون سی باتیں کی جو آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں؟ آئیے ان کی زندگی کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ محترم دوستو، حضرت لقمان کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، لیکن ان کی اصل شخصیت کچھ پر اسرار سی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ ایک نبی تھے، جبکہ کچھ کے مطابق وہ ایک بہت دانا، عقل مند انسان تھے۔ حضرت لقمان کی مدح و ثناء اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورہ لقمان رکھی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان حبشہ کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش ایک عام اور غریب خاندان میں ہوئی تھی۔ ان کے والد ایک معمولی کاشتکار تھے اور لقمان بھی ابتدائی زندگی میں مزدوری اور معمولی کام کیا کرتے تھے، مگر بعض میں مختلف پیشوں سے منسلک رہے، جیسا کہ بڑھئی، درزی اور چرواہے کا کام وغیرہ۔ بچپن سے ہی حضرت لقمان کی فطرت میں سادگی اور عاجزی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرتے تھے۔ دوستو، جناب لقمان ایک غلام تھے، لیکن ان کی عقل و دانش اور دانائی کی وجہ سے ان کے مالک نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ وہ لوگوں کو نصیحتیں کرتے، ان کے مسائل حل کرتے اور انہیں صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق سے نسب ملتا ہے، اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا پھر خالہ زاد بھائی تھے۔ ناظرین، حضرت لقمان نے حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کی مفتی تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا تھا۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ حکیم اور دانا تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنایا تھا۔ دوستو، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ چاہیں تو نبوت قبول کریں، چاہیں تو حکمت۔ یہ ایک عظیم موقع تھا اور بہت سے لوگ شاید فوراً نبوت کا انتخاب کرتے، لیکن حضرت لقمان سلام اللہ علیہ نے اپنے دل کی گہرائی سے غور و فکر کیا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، اگر یہ تیرا حکم ہے تو میں اسے بخوشی و رضا قبول کروں گا، لیکن اگر یہ میری مرضی پر منحصر ہے تو مجھے حکمت کی دولت کافی ہے۔ ان کی اس درخواست میں ایک گہری عاجزی اور انکساری جھلکتی تھی۔ جناب حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر ترجیح کیوں دی تھی، جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا، نبوت بہت بڑے ذمہ داری کا منصب ہے۔ اگر وہ مجھے میرے اختیار کے بغیر دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت اور حفاظت فرماتا کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ساری ذمہ داری مجھ پر ہوتی۔ دوستو، یہ جواب نہ صرف ان کی دانائی کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ ان کی عاجزی، فہم و فراست اور حقیقت پسندی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جناب مولانا سلیمان ندوی فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان قوم عاد کی نسل سے تھے۔ جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن منتقل ہو گئے تھے۔ انہی میں حضرت لقمان بھی شامل تھے۔ یمن میں ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی تو حضرت لقمان کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ بنی حسحاس مصر کا ایک شان و شوکت، روب و دبدبے والا، خدا ترس اور توحید پرست قبیلہ تھا۔ حکیم لقمان قبیلے کے سردار کی بکریوں کے ریوڑ کے نگران تھے۔ ویسے تو یہ ایک ادنا سے غلام تھے، لیکن عقل مند اور دانات ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حکیم لقمان ایک بڑی مجلس میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوا۔ ان کے قریب جا کر پوچھنے لگا کہ کیا تم قبیلہ بنی حسحاس کے غلام نہیں؟
جناب لقمان نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کیا تم میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ جناب لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور بولے ہاں یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا کیا تم حبشی نہیں ہو؟ حضرت لقمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری مجلس میں اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ دوستو اس بات کا جواب دیتے ہوئے حضرت لقمان نے نہایت محبت سے اس شخص سے فرمایا محترم دوست، جو باتیں میں کہتا ہوں ان پر تم بھی عمل کرنے لگو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھو، زبان بےہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، حرام کی طرف تمہاری نگاہ نہ جائے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے ہمیشہ سچ بات بولا کرو، وعدے پورے کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بیکار کاموں کو چھوڑ دو۔ بس یہی عادات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بزرگی اور عزت سے نوازا ہے۔ ناظرین گرامی، تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دن جناب لقمان کے مالک نے فرمائش کی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے اچھا حصہ گوشت کا ہمارے سامنے پیش کرو۔ جناب لقمان نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا یہ دونوں بکری کے سب سے اچھے حصے گوشت کے ہیں۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ان کے مالک نے پھر فرمائش کر دی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے برا حصہ وہ لے کے آؤ۔ جناب لقمان نے حسب ارشاد بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ سب سے برے اعضاء ہیں۔ مالک کو بڑا تعجب ہوا، بولا اے لقمان، جب میں نے عمدہ اعضاء اور حصے کی فرمائش کی تھی تب بھی تم دل اور زبان لے آئے، اور اب میں سب سے برے اعضاء کا تقاضا کر رہا تھا تو تم پھر یہی دونوں چیزیں لے آئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت لقمان نے جواب دیا اے میرے مہربان آقا، اگر یہ دونوں اعضاء درست ہیں تو ان سے زیادہ بہتر کوئی عضو نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی عضو نہیں۔ محترم دوستو، اس حوالے سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے حوالے سے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء بدنی زبان کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے زبان، خدا کے لیے سارا دن تو اپنی حفاظت کرنا، اگر تم حفاظت میں رہی، تم نے خود کو بچا رکھا تو ہم تمام سالم رہیں گے، یعنی ہم سب کی سلامتی تیری خاموشی اور سلامتی میں ہے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم سارا دن تکالیف اور مصائب میں مبتلا رہیں گے۔ محترم دوستو، عرب کے لوگ حضرت لقمان کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار و خطابات میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینے کا اول شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت حاجیوں کے مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ سوید بن سامت نامی ایک شخص نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریر سنی تو بولا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس میں ایک چیز میرے پاس بھی موجود ہے۔ نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس مجلہ لقمان یعنی صحیفہ لقمان موجود ہے۔ آپ نے اس صحیفے کا کچھ حصہ سنا، پھر فرمایا یہ اچھا کلام ہے لیکن میرے پاس اس سے بھی ایک اچھا کلام موجود ہے۔ اس کے بعد نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ یہ قرآن صحیفہ لقمان سے بہتر ہے۔ محترم دوستو، یاد رہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 4000 انبیاء کی خدمت کی اور ان کی حاضری دیتے ہوئے ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 اہم باتوں کو چن کر یاد کر لیا تھا۔ نمبر 1، جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔
یعنی تمہارے حلق کے اندر حرام کا لقمہ نہ جانے پائے۔ نمبر 3، کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر لمحہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، جس کی تفصیل آیت نمبر 13 سے 19 کے درمیان موجود ہے۔ اگرچہ یہاں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے یہ نصیحتیں اپنے انتقال کے وقت کی تھیں یا پھر ان سے پہلے، لیکن ہر شخص کی فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے اپنی موت سے پہلے اپنے ورثے کی متعلق تمام معلومات اپنی اولاد کو فراہم کر دے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ انتقال سے پہلے اپنے غور و فکر، عقل و دانش کا نچوڑ اپنی اولاد کو منتقل کر دے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، اے جان پدر، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو اور اتنی چھوٹی ہونے کے ساتھ وہ کیسی ہی جگہ میں ہو، اور وہ جگہ کتنی ہی پوشیدہ ہو، جیسے پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حاضر کر دے گا اور اس کا حساب فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریکی کو جاننے والا اور اس سے خبردار ہے، اور اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس شان کو پہچان لے وہ برائی کرنے سے ضرور ڈرے گا۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ جو کہ کامل ترین عبادت ہے، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے اور انہیں بری باتوں سے منع کر، اور یہ کام کرنے کی وجہ سے تم پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ وہ کام ہیں جنہیں کرنا لازم ہے۔ دوستو، اپنے بیٹے کو باطنی اعمال کی اصلاح کے حوالے سے حضرت لقمان نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جب کوئی آدمی تم سے بات کرے تو تکبر کرنے والوں کی طرح انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ نہ پھیر لے، بلکہ مالدار اور فقیر سبھی کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آنا، اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلنا۔ بے شک اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا کوئی بھی شخص اللہ کو پسند نہیں۔ دوستو، حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم چلنے لگو تو نہ بہت تیز چلو نہ بہت سست، کیونکہ یہ دونوں باتیں مذمت زدہ ہیں۔ ایک میں تکبر کی جھلک ہے اور ایک میں چھچھورا پن ہے، بلکہ تم درمیانی چال سے چلو، نیز شور کرنے اور چیخنے چلانے سے احتراز کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، اس لیے کہ گدھا شیطان کو دیکھتا ہے۔ مروی ہے کہ آپ اپنے بچے کو نصیحت کرنے کے لیے جب بیٹھے تو رائی کی بھری ہوئی ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لی تھی، اور ہر نصیحت کے بعد ایک دانہ اس میں سے نکال لیتے، یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر اتنی نصیحت کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے کا بھی یہی حال ہو گیا تھا۔ محترم ناظرین، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبشیوں کو دوست رکھا کرو کہ ان میں سے 3 شخص اہل جنت کے سردار ہیں۔ نمبر 1، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جناب نجاشی بادشاہ، اور تیسرے حضرت بلال مؤذن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی، حضرت لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے۔ اس جگہ 70 انبیاء مدفون ہیں جنہیں یہودیوں نے آپ کے بعد بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشاں آویزہ ہے، لوگ آج بھی آپ کی قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔